ایک تحقیق کے دوران صنوبر کے درختوں میں سونے کی دریافت نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ درختوں میں سونا آیا کہاں سے؟ محققین خود دنگ رہ گئے، لیکن پھر مزید تحقیق کی گئی تو بالآخر راز سے پردہ اٹھ گیا۔ سائنسدانوں کے بقول ناروے میں صنوبر کے درخت بیکٹیریا کی مدد سے سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو اکٹھا کرتے ہیں۔ پودوں کے اندر رہنے والے بیکٹیریا اور دیگر جراثیم درختوں میں سونا جمع کرنے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ صنوبر کے درختوں میں بیکٹیریا جڑوں کے ذریعے سونے کے ذرات کو بھی اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ عمل بائیو منرلائزیشن کی ایک شکل ہے، جس میں جاندار چیزیں اپنے ٹشوز میں معدنیات کی تشکیل کو کنٹرول کرتی ہیں۔ تحقیقات کے لیے شمالی فن لینڈ میں کیٹیلاکان کے قریب موجود صنوبر کے درختوں کا انتخاب کیا گیا، جہاں سے یورپ میں سب سے زیادہ سونا نکلتا ہے۔ محققین نے 23 درختوں سے 138 نمونے اکٹھے کیے اور ان پر تحقیق کی تو 4 درختوں سے اکٹھے کیے گئے نمونوں میں سونے کے ذرات ملے۔ یہ حیران کن عمل دراصل درخت کے اندر رہنے والے بیکٹیریا کی بدولت ممکن ہوتا ہے۔ یہ جراثیم عام طور پر درختوں کی نشوونما میں مدد کرتے ہیں، لیکن صنوبر کے معاملے میں یہ ایک چھپا ہوا خزانہ بھی اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ عمل ایک سائنسی مظہر بائیو منرلائزیشن کہلاتا ہے۔ جب زمین کے نیچے سونا گھل کر مٹی میں شامل ہوتا ہے تو صنوبر کے درخت کی جڑیں اسے جذب کر لیتی ہیں۔ درخت کے اندر موجود بیکٹیریا اسے مائع سونے کے زہریلے اثرات سے بچانے کے لیے چھوٹے نینو پارٹیکلز میں تبدیل کر دیتے ہیں، جو آخرکار درخت کی سوئیوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یوں درخت کے اندر سونے کے ذرات کا جال بن جاتا ہے، جو آنکھ سے تو نظر نہیں آتا، لیکن جدید آلات سے اسے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ یہ درخت قدرتی طور پر زیر زمین سونے کی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں۔ اگر کسی علاقے کے صنوبر کے پتوں میں سونے کے ذرات مل جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں نیچے زمین میں کسی گہرے مقام پر سونے کا ذخیرہ چھپا ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ صنوبر کے درخت کے پتے عام درختوں کی طرح چھوٹے نہیں ہوتے، بلکہ لمبے، باریک اور نوکیلے ہوتے ہیں، بالکل سوئیوں کی طرح۔ اسی لیے انہیں پائن نیڈلز کہا جاتا ہے۔